بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله غفور رحيم. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شب جمعہ کی طرح اس شب جمعہ کے اندر بھی اللہ نے ہمیں جمع فرمایا اور اپنی عبادت ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. نیکی کا کوئی کام ہو یا عبادت ہو یا کسی کا ہم نے کوئی اچھا کام کر دیا، کسی کی ہم نے مدد کر دی، یعنی کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اچھا کام ہو، تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے توفیق ملتی ہے تو ہوتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں کہ مسجدوں کے اندر چاہے وہ نماز ظہر، فجر، عصر، مغرب کوئی بھی نماز ہو تو دیکھتے ہیں کہ مسجد خالی ہے، اور جمعے کی نماز میں 4-5 صف ہو جاتی ہیں نمازیوں کی، لیکن اس میں بھی اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز جمعہ پڑھ کر کے اللہ پہ بہت بڑا احسان کر دیا، جبکہ حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت کھڑے رہتے، اللہ سے مانگتے رہتے. نماز کا وقت ہوا تو فوراً مسجد کی طرف چلے اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو. عام طور سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہم کام میں بڑے مشغول رہتے ہیں، بڑے بزی رہتے ہیں. لیکن میرے بھائی یہ بتائیے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، تو کیا اللہ کے سامنے ہم یہ عذر پیش کر دیں گے؟ اور اگر ہم نے کہہ بھی دیا کہ اللہ ہمیں تو نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذر کو قبول کر لیں گے؟ بڑی سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے. آج ہم لوگ دنیا کو کمانے کے لیے نہ ہم رات دیکھیں نہ ہم دن دیکھیں، اس مال کے کمانے کا فائدہ ہی کیا جب ہم اللہ کے لیے بھی 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اس زندگی کا فائدہ ہی کیا کہ جب ہم اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے، اللہ سے مانگ نہیں سکتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو نہیں سکتے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر 10 منٹ دی ہے اور نماز کا وقت ہے تو اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ سے مانگے. آج ہمارا معمول اور دستور کیا ہو گیا کہ آج فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور یہ حکومت آئی تو یہ بڑا مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کی ہمت اور کسی کا مجال نہیں کہ وہ کسی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر ظلم تشدد کرے، بلکہ صرف اور صرف یہ ہمارے اعمال کی بدولت کی سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا کچھ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ میں صبح کو جاتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے اور شام کو آتا ہوں تو میں تھوڑا نقصان میں رہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے لیے دعا فرما دیتے، اور اللہ کے نبی چاہتے تو ان کو کوئی وظیفہ بتلا دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکومت کرنے والے ہوں گے، ویسے تمہارے حاکم ہوں گے.
آج ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر رکھا ہے، ظالم کتوں کو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ آج ذرا ہم غور کریں، سمجھے، سوچیں کہ آج ہم کس نہج پر جا رہے ہیں، آج ہمیں کس طرف چلنا تھا اور ہم کس طرف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمارے ہدایت فرما سیدھے راستے کی جانب، اور ہم ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، تو کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، کبھی ہم نے کسی سے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے بھی شروع میں کہا کہ جو بھی ہوتا ہے نیکی کا کوئی عمل ہو، کوئی خیر کار ہو، تو یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں بات نہیں ڈالتے نیکی کی تو وہ نہیں ہوتا۔ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو جو شیطان ہوتا ہے تو وہ دلوں کے اندر وہ وساوس ڈالتا رہتا ہے، تو بظاہر ہے کہ انسان سے ایک دم بڑے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف وہ چلتا ہے، گناہوں کی طرف وہ لپک کے جاتا ہے ایک دم سے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے کام میں، دین کا کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشقت رکھی ہے۔ یعنی کہ جنت جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی، اب بے شک بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جہنم بھی بنائی، لیکن یہ دو چیزیں ہیں، جنت اور جہنم۔ جنت کو کمانے کے لیے تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی، مشقت برداشت کرنی پڑے گی، لیکن جہنم کو کمانے کے لیے تو ذرہ برابر بھی مشقت نہیں، ذرہ برابر بھی مشقت نہیں، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے بڑی مشقت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ آج ہمارے اندر نہیں رہا۔ کچھ ہے ہلکا پھلکا سا، وہ بھی دکھلاوے کا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ کاش کہ کوئی ہمارا اپنا دیکھ لے، او بھائی تو بڑا نماز میں مشغول ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی فلاں دیکھ لے، اور وہ خیال کر لے کہ بھئی بڑی تلاوت کر رہا ہے قرآن کی۔ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے آپ بلند آواز سے، تو دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی فلاں آ جائے ذرا، کاش کہ وہ میری تلاوت سن لے تاکہ وہ میری تعریف کرے۔ تو ہر چیز میں، ہر نیکی کے کام میں تو ریا ہو گئی، دکھلاوا ہو گیا۔ تو در حقیقت میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کا یہ ایک مشغلہ سا ہو گیا کہ بھئی ایک دوسرے کی طعن تشنیع کرنا اور حکومت کے اوپر تنزیہ کرنا کہ بھئی فلاں نے تو بڑا ظلم کیا ہوا ہے۔ آج اپنے ملک ہندوستان کے حالات کو دیکھ لیجئے، ہماری ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہی، بلکہ مسلمان اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہم سب کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور متوجہ ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کہاں مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، کہاں مسجدوں کو مندر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا دل کی گہرائیوں سے سوچو اور اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا گھر کو چھین لیا۔ اس بات کو بڑی دل کی گہرائی سے سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ 450 سال جگہ جہاں بابری مسجد رہی، آج وہاں مندر کی تعمیریں ہونی شروع ہو گئی۔ کہ سوچنے کی بات ہے کہ آج اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا گھر کو چھین لیا۔ اب پتہ نہیں ملک ہندوستان کی کتنی مسجد ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی۔ حکومت تو بظاہر ایک ذریعہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، دل سب کے اللہ کے قبضے میں ہے، دل سب کے اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہے جو بات ڈال دے۔ آج ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ نے بات ڈالی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہم پہ ظلم کرے اور وہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہو گئے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کو ایک مختصر سا واقعہ میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ عمر، کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ایک نوجوان ہے اور وہ باہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے، بہت رو رہا ہے اور اس نے میرا دل جلا دیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر اس کو اندر بلا لاؤ۔ وہ شخص آیا اور رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ کیا بات ہے اور تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے میرے گناہ رلا رہے ہیں، مجھے میرے گناہ رلا رہے ہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ تو تمہارے چاہے گناہ ساتوں زمین کے برابر ہو، ساتوں آسمان کے برابر ہو، جو پہاڑ ہیں چاہے پہاڑوں کے برابر کتنے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا۔ وہ پھر رو رہے ہیں، پھر چپ نہ ہوئے۔ کہا کہ اللہ کے نبی میرے گناہ تو اس سے بھی بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے گناہ کرسی سے بڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے گناہ کرسی سے بڑے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا پوچھا کیا تمہارے گناہ عرش سے بھی بڑے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے گناہ تو عرش سے بھی بہت بڑے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے عفو یعنی رحمت بخشش سے بھی بہت بڑے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے گناہ اس سے تو چھوٹے ہی ہیں، میرے گناہ تو اس سے تو چھوٹے ہی ہیں، اللہ اور اس کی رحمت سے تو بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص سے کہ اچھا بتاؤ کہ آخر تمہارا گناہ ہے کیا، یہ تو بتاؤ۔ اب اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اصل میں ایک کفن چور ہوں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے مدینے میں تو میں جاتا ہوں، اس کی قبر کو کھودتا ہوں اور اس کو برہنہ کرتا ہوں اور میں اس کا کفن چرا لیتا ہوں اور پھر اس کو فروخت کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، اب وہی میرا معمول تھا، معمول کے مطابق میں قبرستان میں گیا رات کے وقت، اس کی قبر کو میں نے پھاڑا اور جیسے میں نے قبر کو پھاڑا اس لڑکی سے میں نے کفن کو چرا لیا، لیکن جیسے میں کفن کو چرا کے جا رہا تھا تو ایک دم میرے پر شیطان غالب آ گیا اور میں اس کے نیچے مغلوب۔ اب اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے مجامعت کی اور جیسے ہی میں مجامعت کر کے چلا، کچھ ہی دور چلا تھا، اس لڑکی نے کہا کہ شخص تو نے مجھے ان مردوں کی دنیا میں مجھے کہاں مجھے ننگا کر دیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ تجھے اس رب ذوالجلال سے حیا نہیں آئی؟ تو وہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اللہ کے نبی جلال میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے۔ وہ شخص اس کے دل میں تو ایک جذبہ تھا اللہ مجھے معاف کرے گا۔ وہ گئے 40 دن اور 40 رات وہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، اللہ سے معافی مانگ رہے۔ 40 دن گزر گئے اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ میرے رب، اے رب ذوالجلال، اگر آپ کو میری یہ توبہ قبول ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو میری اطلاع دے دیجئے، اور اگر آپ کو میری یہ توبہ قبول نہیں ہے تو آپ جہنم کی آگ بھیج دیجئے اور مجھے ہلاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تو خود سلام ہے، وہ تو معبدہ اور انتہا، وہ تو خود ایک سلام ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد، آپ نے مخلوق کو پیدا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور پوری کائنات اور پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ رازق ہیں، آپ روزی دیتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ توبہ قبول کرتے ہیں بندوں کی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اور سبھی لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ جس شخص کو آپ نے اپنے پاس سے بھیجا تھا، کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے کہا کہ اللہ نے تو اس کو معاف کر دیا، آپ بھی اپنی نظر رحمت اس کے اوپر ڈال دیجئے۔ اللہ نے تو معاف کر دیا، آپ بھی اپنی نظر رحمت اس کے اوپر ڈال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہمارے نبی کے پاس کہ توبہ، اصل اس واقعے سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ انسان چاہے کتنا گناہ کر لے، کتنے ہی گناہ کر لے، لیکن اللہ کی رحمت سے تو چھوٹے ہی چھوٹے ہوتے ہیں گناہ، اللہ کی رحمت سے گناہ بڑھ نہیں سکتے۔ اس واقعے سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے پڑھی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ تو میرے عزیزو، اس جیسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں، لیکن وقت نہیں کہ آپ کو سناؤں، لیکن اس واقعے سے ہم کو ایک سبق لینے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو ظالم حکمران بیٹھے ہیں، جو ظالم حکومت کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اور میرے بھائی، آج ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اللہ کی طرف بڑی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔